احباب گرامی، سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 4 ہمارے پیش نظر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے نہیں بولتے، مگر وہ وہی کچھ بولتے ہیں جو ان کی طرف وہی کیا جاتا ہے۔ بات نہایت آسان اور نہایت سادہ سی تھی، لیکن مشرکین مکہ نے اور بعد کے لوگوں نے جب اسلام کے پھلنے پھولنے کو دیکھا تو انہیں یہ بات ہضم نہ ہوئی، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ کا الزام لگایا، اور یہ دروغ گوئی کرتے وقت، یہ فضول بات کرتے وقت ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہ رہی کہ ہم اسے کسی وقت میں اپنے درمیان سب سے سچا آدمی تسلیم کرتے رہے ہیں۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا، ام یقولون افتراہ، کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ بل هو الحق من ربک، بلکہ بات یہ ہے کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے برحق ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ رب ذوالجلال کا کلام ہے، اس کی طرف سے اتارا گیا ہے، جس کے کلام میں کوئی شک نہیں۔ اور قرآن نے بار بار اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ اگر یہ قرآن کسی انسان کا کلام ہے، کسی بندے کا گھڑا ہوا ہے، تو پھر تم سب مل کر اس کے جیسا بنا کیوں نہیں لیتے، اس کا جواب کیوں نہیں پیش کر دیتے؟ کیونکہ دنیا کے اندر مقابلہ تو ٹکر کے ساتھ ہی ہوتا ہے، تو تم بھی اس قرآن کی ٹکر کا، اس کے لیول کا، اس کے سٹینڈرڈ کا کلام پیش کر دو، تو تم اس قرآن کو اگر بے بس کر سکو، عاجز کر سکو، اس کی مثال پیش کر سکو، پھر تو تم یہ کہنے میں حق بجانب ہو کہ واقعی یہ قرآن گھڑا گیا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، تم اس کی ایک صورت جیسی کوئی صورت نہیں بنا سکتے، تو مان لو کہ یہ رب ذوالجلال کا کلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اللہ کی طرف سے جتنا لیا اتنا اپنی امت تک ویسے کا ویسا پہنچا دیا۔ ہمارا ایمان ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک رتی برابر بھی اس میں فرق نہیں کیا، بلکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، من حدثک ان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتم فقد کذب۔ صحیح بخاری کے لفظ ہیں کہ تم سے اگر کوئی یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بات چھپا لی تھی، اللہ کی کوئی وحی ہم تک نہیں پہنچائی، فقد کذب، تو جان لو کہ وہ بندہ پکا جھوٹا ہے، اس لیے کہ اللہ نے کہا تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے رسول، جو اللہ نے آپ پر وحی کیا ہے اسے آگے پہنچا دے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے رسالت کا مقصد پورا نہیں کیا۔ آپ کو جس مقصد کے لیے اللہ نے رسول بنایا تھا وہ مقصد آپ نے پورا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کو منتخب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی کامل حفاظت کرتا ہے، اور ان کو پابند کرتا ہے کہ وہ اللہ کی ہر بات کو جیسے اللہ نے کہا ہے ویسے سمجھیں گے اور ویسے سمجھائیں گے۔ اس میں اپنی فکر، اپنا نظریہ، اپنی بات انبیاء کو کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ آپ جتنے بھی نبیوں کے حالات قرآن میں پڑھیں گے، آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ ہر نبی نے یہی کہا، ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں تم سے کچھ مانگتا نہیں، نہ میں تم سے کوئی مفاد رکھتا ہوں، میرا اصل اجر تو اللہ کے ذمے ہے۔ اور انبیاء کرام علیہم السلام کو جب یہ کہا جاتا تھا کہ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، جو عذاب لے کر آنا لے آؤ، تو انبیاء کیا کہتے تھے؟ انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، انما یأتیکم بہ اللہ انشاء وما نحن بمعذبین، کہا کہ اگر اللہ چاہے گا نا
پھر ہی تم پر عذاب آئے گا۔ ہم عذاب لانے کا یا روکنے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ نے تو جب جب عذاب بھیجے ہیں، اللہ نے اپنے نبیوں کو پہلے وہاں سے نکلنے کا حکم دیا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو جب خبر ملی کہ لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب اترنے والا ہے، قرآن کہتا ہے یجادلونا فی قوم لوط، ابراہیم نے ہم سے بحث کی، ابراہیم نے ہم سے بحث کی کہ اللہ ابھی قوم لوط کو عذاب نہ دے، لیکن ہم نے کہا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، ابراہیم آپ کا اس معاملے سے لینا دینا نہیں، آپ اس معاملے کو چھوڑ دیجئے، یہ آپ کے رب کا حکم ہے جو آ چکا ہے۔ تو عذاب پر، رحمت پر اللہ کا اختیار ہے، وہ جس سے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے روک لیتا ہے، کوئی اس میں اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ہے۔ لیکن مشرکین مکہ کی ٹون یہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خود سے گھڑا ہے۔ موجودہ دور میں ہمارے ہاں ایک پرویزی فکر رائج ہے جن کو ہم منکرین حدیث کہتے ہیں۔ کبھی تو یہ جماعت المسلمین کے نام سے ہوتے ہیں، کبھی یہ پرویزیت کے نام سے ہوتے ہیں، کبھی یہ جو ہے وہ جاوید احمد غامدی کی شکل میں ہوتے ہیں، اور کبھی یہ مولوی عبداللہ چکڑالوی اور اسلم جراج پوری کی شکل میں ہوتے ہیں۔ یہ وہ اسلام کے نام پر اسلام کے دشمن ہیں کہ جنہوں نے سر عام حدیث کا انکار کیا، اور ہر حدیث کے لیے انہوں نے اس بات کو متعین کیا کہ جو ہماری عقل میں حدیث آئے گی وہ حدیث قابل قبول ہوگی، ادروائز جو حدیث ہماری عقل سے ماوراء ہے، جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے، ہم اس کو رد کریں گے۔ اور یہاں تک کہا موجودہ دور میں جاوید احمد غامدی ہی کی بات ہے کہ حدیث اگر اس کی کوئی حیثیت ہے تو تاریخی اعتبار سے ہے، دینی اعتبار سے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے اس اعتبار سے بھی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، اور نبی علیہ السلام کی باتیں اور آپ کے کیے ہوئے کام، یعنی اللہ کے رسول کی حدیثیں اور سنتیں، اللہ کے رسول کی باتیں اور اللہ کے رسول کے کام، یعنی اللہ کے رسول کی حدیثیں اور سنتیں، وہ اگر ہر بات ہی رسول اللہ کے حکم سے بولتے ہیں تو پھر اگر حضور گھر جا کر اپنی بیوی کو یہ کہیں کہ مجھے میرا جوتا پکڑاؤ تو یہ بھی وہی ہوا۔ وہ اس طرح کے مغالطے ڈالتے ہیں، وہ اس طرح کی گفتگو کر کے بندے کو پریشان کرتے ہیں۔ تو میرا بھائی اصل چیز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں صرف بات کرنا یا کام کرنا ہی نہیں تھا، اور بھی بڑا کچھ تھا۔ مثلاً آپ علیہ السلام کی طبیعت ہے، اسی طرح آپ کی اپنی سمجھ بوجھ ہے، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن معاملات میں وحی کی بات کی ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے مگر وہی کچھ جو ان کی طرف وحی کیا جاتا ہے، تو مراد کیا ہوئی کہ جب نبی علیہ السلام شریعت کے بارے میں، اللہ کے احکامات کے بارے میں، قرآن کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں تو وہ وہی عین اس چیز کے مطابق کرتے ہیں جو اللہ نے ان کے دل کے اندر جبریل کے ذریعے یا کسی طریقے اللہ نے ان کی طرف وہ بات القاء کی ہوتی ہے، وہی کی ہوتی ہے۔ اور اگر یہ کہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ مذاق اڑاتے ہوئے یہ کہو کہ گھر جا کر جوتا مانگا تو یہ بھی معاذ اللہ وہی ہے، تو یہ عقل کی جو ہے وہ کمی ہے اور فہم کی کمی ہے۔ اصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگر معاملات کو ہم دیکھیں تو ایک تو ہیں شرعی معاملات۔ شرعی معاملات کیا ہیں کہ نبی علیہ السلام کو قرآن حکم دیتا ہے کہ نماز کو قائم کریں، نماز کو قائم کریں۔ تو اب یہ شرعیت کا ایک ایسا معاملہ ہے کہ قرآن نے پوری کسی ایک مقام پر بھی یہ بتایا ہی نہیں کہ نمازوں کی رکعتیں کتنی ہیں، یہ بھی نہیں بتایا کہ نمازوں کے اوقات کیا ہیں، یہ بھی نہیں بتایا کہ نماز کا طریقہ کار کیا ہے۔ قرآن نے اس بات کو بیان نہیں کیا، یعنی یہ بات مجمل ہے، یہ بات مفصل نہیں ہے، مجمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اس کا اشارہ دیا ہے۔ قرآن کریم میں نماز کا ذکر کتنی بار ہے؟ یہ مشہور ہے کہ 700 دفعہ ہے،
قرآن میں صرف نماز کا جو ذکر ہے وہ 99 دفعہ ہے، 99 ٹائمز قرآن کے اندر ہے نماز کا ذکر، کسی بھی صورت میں، حکم کی صورت میں یا ویسے ذکر کی صورت میں، یا نماز سے علاوہ صلاح کے جو معنی بنتے ہیں ان معنی میں قرآن کریم کے صرف 99 مقامات پر یہ بات ہے۔ یہ ہمارے ہاں مشہور ہی ہے کہ 700 مقامات پہ قرآن کا ذکر ہے، اور اس کی تاکید ہے، حالانکہ ایسا ہے نہیں ہے، صرف 99 جگہوں پر ہے، اور اس میں نماز کی کوئی اہمیت کم نہیں ہو جاتی، 99 جگہیں بھی بہت ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کی سنت سے ہمیں یہ بات پتہ لگے گی نمازوں کے اوقات کیا ہے، انتہائی وقت کیا ہے، قضا کب ہوتی ہے، رکعتیں کتنی ہیں، اور ہر رکعت کا طریقہ کار کیا ہے، قرات کی مقدار کیا ہے، پھر رکوع اور سجود کی تسبیحات کیا ہیں، تشہد میں کیا پڑھا جائے گا، اور بعد جماعت نماز کا طریقہ کار کیا ہے، زکوٰۃ کا اللہ نے حکم دیا، نصاب دیکھنا ہے وہ بھی حدیث کے اندر، اور اس کی شرائط دیکھنی ہے وہ بھی حدیث کے اندر، عشر کا اللہ کے رسول نے حکم دیا، اللہ نے قرآن میں بھی اس کا حکم دیا کہ عشر ادا کرو، جب تمہیں تمہاری فصل مل جائے تو اپنی فصل کا عشر ادا کرو، 10واں حصہ اللہ کے راستے میں دو، وہ بھی حدیث سے ہی پتہ لگے گا۔ اسی طرح روزے ہیں، اللہ نے حکم دیا روزے رکھو، اس کے سارے احکامات لوازمات ہمیں حدیث سے پتہ لگیں گے۔ تو شرعی طور پر جو معاملات ہیں ان میں تو اللہ کے رسول نے کبھی کسی سے مشورہ بھی نہیں کیا، کیونکہ اس میں مشورہ کرنے کا اللہ نے حکم بھی نہیں دیا۔ شریعت کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ نے جو بات اتار دی وہ اگر دلوں کو پسند نہیں بھی آ رہی تو اس کو ماننا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ جیسے غزوہ بدر کے لیے کئی مسلمان نکلے، اور رستے میں جب مسلمانوں کو پتہ لگا کہ ہماری جنگ ہوگی، حملہ کرنے کے لیے ہم جائیں گے اور ہماری جنگ ہوگی، تو درمیان میں کئی لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول، قافلہ جو مالی قافلہ تھا، تجارتی قافلہ تھا، وہ تو جا چکا، کیوں نہ ہم واپس چلے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، اللہ نے آپ کو حق کے ساتھ آپ کے گھر سے نکالا، مدینے سے اللہ نے آپ کو باہر بھیجا کہ آپ جا کر حملہ کریں، اور مومنوں کا ایک گروہ اس چیز کو ناپسند کرتا ہے، جبکہ اللہ پسند کر رہا ہے، اللہ وعدہ کرتا ہے کہ تجارتی یا جنگی دونوں قافلوں میں سے ایک قافلے پہ تمہارا حق ہے، اور اللہ یہ چاہتا ہے یرید اللہ لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون، اللہ کافروں کو نیچا کرنا چاہتا ہے، باطل کے بطلان کو واضح کرنا چاہتا ہے، حق کے استحقاق کو اللہ ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنگی قافلے کی طرف چلائے گا، اور وہاں پر اللہ تمہیں اپنی نصرت سے اور برکت سے نوازے گا۔ مسلمانوں نے اس چیز کو جو ہے شروع کے اندر ناپسند کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کأنما یساقون الی الموت، یہ تو ایسے سمجھ رہے ہیں جیسے موت کی طرف ان کو چلایا جا رہا ہے، لیکن جب تربیت ہو گئی صحابہ دل و جان سے لڑے اللہ کے لیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شرعی معاملات میں تو اللہ کے رسول نے نہ مشورہ کیا ہے نہ مشورہ لیا ہے، بس بات آ گئی کہ اللہ کے لیے نماز کو قائم کرو، اس کے لیے اذان کا طریقہ کار، اور پھر اذان کے دیگر لوازمات، پھر اقامت ہے، پھر وضو ہے، اور پھر قضاء حاجت کے آداب ہیں، پھر لباس ہے، پھر نماز کی شرائط ہیں، یہ سارا کچھ حدیث سے ملتا ہے۔ حدیث کو چھوڑ دو، قرآن سے ثابت کر کے دکھاؤ کہ نماز کیسے ادا کرنی ہے، یہیں پر انسان کی ٹیں بیٹھ جائے گی۔ پھر اگلی چیز ہے کہ نبی علیہ السلام کی شرعی امور کے علاوہ تدبیری معاملات، انتظامی معاملات، مدینے پر اللہ کے رسول کی غیر موجودگی میں کون امیر مقرر ہوگا، تو یہ اللہ کے رسول کی اپنی فکر، آپ کا اپنا انداز، آپ کی اپنی بیدار مغزی، اور آپ علیہ السلام کی صحابہ پر گہری نظر، اور اس کے مطابق آپ کا فیصلہ اور صحابہ سے مشاورت۔ کبھی اللہ کے رسول نے ابو لبابہ ابن منذر کو مدینے کا حاکم مقرر کیا، کبھی اپنی غیر موجودگی میں عبداللہ بن ام مکتوم کو بنا کر گئے۔ سیدنا عمر نے جب اپنی شہادت کے وقت کو قریب دیکھا تو کہا جب تک نیا خلیفہ نہیں بنے گا صہیب رومی مسلمانوں کے قائم مقام خلیفہ رہیں گے، تو 3-4 دن تک وہ خلافت پر رہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ غزوہ احد کے لیے صحابہ سے مشورہ کیا، آیا مدینے میں رہ کے لڑیں یا باہر جا کر لڑیں؟ تو کئیوں نے مشورہ دیا اندر لے کر لڑیں، اور کئیوں نے کہا کہ باہر نکل کر لڑیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے دیکھا کہ زیادہ لوگ باہر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، تو آپ باہر نکل گئے۔ تو یہ تدبیری معاملات ہیں، اس میں اللہ کا حکم جو ہے وہ اترا نہیں،
اور ضرورت بھی نہیں پڑی۔ غزوہ بدر کے موقع پر اللہ کے رسول ایک جگہ پر آ کر میدان بدر میں رک گئے، تو سیدنا براء بن عازب آئے اور کہا، یا غالباً ابو المنذر تھے، انہوں نے آ کر کہا، اے اللہ کے رسول جہاں آپ رکے ہیں اللہ کے حکم سے رکے ہیں یا آپ کی اپنی جو ہے وہ اس کے اندر چاہت اور منشا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا میں اپنی چاہت کے ساتھ یہاں پر رکا ہوں۔ تو کہا پھر حضور تھوڑا آگے ہو جائیے، بدر کا کنواں ہمارے پاس آ جائے گا اور سارے کنووں کو ہم بند کر دیں گے، پانی پہ ہمارا قبضہ ہو جائے گا اور کافروں کو ہم اچھا نقصان پہنچا سکیں گے۔ نبی علیہ السلام کو مشورہ اچھا لگا، آپ آگے بڑھ گئے۔ تو تدبیری معاملات میں شریعت نے کسی قسم کا جو ہے وہ معاملہ نہیں کیا، ورنہ وہ بڑی مشہور حدیث ہے بریرہ رضی اللہ عنہ والی، کہ جب اس نے اپنے خامن کو جو ہے وہ جب بریرہ آزاد ہو گئی تو مغیث اس کے پیچھے جو ہے وہ گلیوں میں روتے پھرتے تھے کہ بریرہ میری بیوی جو ہے وہ بھی لونڈی تھی اور میں غلام تھا، اور جب وہ آزاد ہو گئی تو اس کو اختیار مل گیا، چاہے تو اپنے خامن کے ساتھ رہے چاہے تو چھوڑ دے۔ تو نبی علیہ السلام نے بریرہ کو کہا کہ بریرہ مغیث کے ساتھ رہ لو۔ اس نے کہا اللہ کے رسول حکم دے رہے ہیں یا مشورہ دے رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا میں صرف مشورہ ہی دے رہا ہوں۔ تو کہا پھر اللہ کے رسول مجھے اس معاملے میں پھر اپنا اختیار استعمال کرنے دے۔ تو جو تدبیری معاملات ہیں اس میں وحی کی ضرورت نہیں۔ تیسری چیز کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کے اجتہادی معاملات، اجتہادی معاملات کی طرف کل ہم نے اشارہ کیا تھا۔ بدر کے قیدیوں کا معاملہ رہا، یا اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ میں شہد نہیں استعمال کروں گا، یا اللہ کے رسول نے کہا میں مغافیر نام کی بوٹی جو ہے وہ نہیں کھاؤں گا کہ منہ سے اسمیل آتی ہے۔ جب یہ باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے آپ کی اصلاح کر دی اور آپ کے اجتہاد پر اللہ نے آپ کو اجر بھی عطا کیا، تو اس میں کسی قسم کی کوئی سکم اور کمزوری باقی نہیں رہ گئی۔ اور جن معاملات میں آپ کا اجتہاد درست ہوا، جن معاملات میں نبی علیہ السلام کی جو عقل ہے، جو آپ کی فہم و فراست ہے، آپ کی بیدار مغزی، آپ علیہ السلام کا تجربہ، وہ اس میں اجتہاد یعنی اپنی عقل کے ساتھ آپ نے کوئی فیصلہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ فیصلہ ٹھیک ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر کوئی حکم نہیں اتارا۔ حکم تبھی اترتا تھا کہ جب دیکھا گیا کہ نبی علیہ السلام اس معاملے کو اگر یوں کر کے کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ اللہ کے رسول کے اجتہاد میں جب کبھی کوئی کمزوری واقع ہوئی ہے تو وہ اجتہاد اللہ کے رسول نے ذاتی مفاد کے لیے نہیں کیا، مسلمانوں کے فائدے اور بھلے کے لیے کیا۔ جیسے بدر کے قیدیوں کا قضیہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب بدر کے قیدیوں کے لیے فیصلہ کیا کہ ان سے فدیہ لیا جائے، تو کیا اللہ کے رسول نے سارا فدیہ جو ہے وہ اپنی ذات کے لیے لیا تھا؟ وہ تو اس لیے لیا تھا کہ مسلمان غریب ہیں اور انصاریوں کے اوپر بوجھ ہے، اور دوسرے سال ہی ہم نے جنگ کر لی ہے، ہم مکے کے اندر تھے، انہوں نے ہمارے لیے اپنے گھر بار جو ہے وہ قربان کیے، پھر ہم نے جنگ کر لی، ان کے کئی ساتھی کام آ گئے ہیں، تو ہم ان کا بوجھ بانٹ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ نبی کی شان کے لائق نہیں کہ وہ زمین کو خون سے تب تک بھر نہ دے جب اس کی جنگ ہو تو خون سے بھر نہ دے، قیدیوں کو قتل نہ کر دے۔ لیکن ساتھ ہی اللہ نے کیا کہا، اب جو تم نے فدیہ لے لیا وہ تمہارے لیے حلال ہے، پاک ہے، اس کو کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو کہنے سننے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اجتہادی معاملات میں نبی علیہ السلام کی اگر کسی حوالے سے اصلاح کی ضرورت ہوئی تو وہ اللہ نے خود ہی کر دی، وہ ہم جیسے نکارے لوگ نہیں سمجھ سکتے تھے، وہ اللہ کی حکمت اور اس کے رسول کا معاملہ ہے۔ تین چیزیں ہو گئیں، شرعی امور، تدبیری امور اور اجتہادی معاملات، اور چوتھی چیز کیا ہے؟ طبعی معاملات، اللہ کے رسول کی طبیعت کے مطابق، اس میں بھی اللہ کے رسول کو وحی کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی دھیان ادھر رکھیں، اللہ کے رسول کو اس میں بھی وحی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے، اللہ کے رسول کو کھانے کی کوئی چیز پسند نہ آتی تو کیا کرتے؟ خاموشی سے اس کو سائڈ پہ کر دیتے، اس میں وحی کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوتا کیسے جو ہے اس کو گرا کیسے لگائی، اور آ کر آپ نے اپنی بیوی سے جوتا مانگا یا اپنا لباس مانگا یا ضرورت کی کوئی شے طلب کی، تو یہ طبعی معاملات، اور اس میں انسان آزاد ہے، اس میں انسان کو اللہ نے آزاد کیا ہے۔ لیکن آزادی کے ساتھ ساتھ اللہ نے اور کیا کہا ہے کہ انسان جو ہے وہ کھائے پیے، جو چاہے کھائے پیے، لیکن حلال کھائے۔ پابندی اللہ نے لگائی، وہی نے پابندی لگا دی۔ اسی طرح انسان چلے پھرے جیسے چاہے چلے پھرے، لیکن لوگوں کے گھروں میں نہ جھانکے، یہ شریعت نے پابندی لگا دی۔ تو کہنے سننے کا مقصد یہ ہے
کہ یہ بات کہنا کہ اللہ کے رسول کے لیے ہر بات ہی وہی ہے، تو اس بنا پر اللہ کے رسول کا معاذ اللہ مذاق اڑانا اور حدیثوں کو رد کر دینا اور اپنی عقل کو درمیان کے اندر لے آنا، یہ ساری گمراہیاں ہیں۔ اور اصل چیز یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی طرف کوئی بات وحی کی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شریعت کے معاملات میں وہ بات پوری احتیاط کے ساتھ، پوری امانت داری کے ساتھ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ فضل کیا کہ انہوں نے وہ بات ہم تک پہنچائی۔ پھر اللہ نے گواہی دی کہ انک علی صراط مستقیم، آپ بلا شبہ سیدھے راستے کے اوپر ہیں۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ جب بات ہو رہی ہو تو دھیان ادھر رکھا کریں۔ اکثر میں دیکھتا ہوں، اکثر تقریباً روزانہ ہی یہ بات مناسب نہیں ہے، جو بات آپ کے ساتھ کی جا رہی ہوتی ہے یہ بڑی چیزوں کا نچوڑ ہوتا ہے، تو کوشش کیا کریں کہ دھیان ادھر رکھا کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔